السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انٹرسٹنگ سٹوری چینل کے معزز ساتھیوں، آج میں آپ سے ایک نیو ناول جس کا نام ہے اجڑی غریب زادی وہ شیئر کرنے جا رہا ہوں، جو کہ بہت زیادہ انٹرسٹ ہے۔ آپ سنیں گے، آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ یہ اس کی فرسٹ قسط ہے، تو اس کو سننے کے بعد آپ نے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے۔ آپ کے کمنٹس کے بعد ہی اس ناول کو جاری رکھا جائے گا۔ اس کے فرسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ صبا جو کہ بہت زیادہ ہی نیک اور شریف عورت تھی، اس کا شوہر عادل جو کہ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے اس دنیا کو چھوڑ چکا تھا، اور اس کی 2 بیٹیاں تھیں۔ صبا دن بھر کپڑوں کی سلائی کرتی اور اس کی بیٹی بیلا بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر بڑی مشکل سے کرائے کے گھر میں گزر اور بسر کیا کرتی تھی۔ ان کے سگے تائے جو کہ بہت زیادہ سیٹ تھے اور بہت زیادہ امیر تھے، ان کے کچھ بچے جو ہیں وہ بیرون ملک تھے، لیکن اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی انہوں نے ان غریبوں کی طرف مڑ کر نہ دیکھا۔ ایک دفعہ جب تائی نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی تھی تو اس نے صبا کو انوائٹ کیا۔ صبا اپنی 2 بیٹیوں کے ہمراہ ان کی شادی پہ چلی گئی۔ جب شادی پہ گئی تو غریبوں کی مدد کرنے کی بجائے انہوں نے یہ کیا کہ تائی نے بیلا کو ایک کمرے میں بند کیا اور ساتھ ہی اپنے بچے کو بند کیا، اور شادی ختم ہوگی۔ صبا بڑی پریشان تھی کہ میری بیٹی بیلا کہاں گئی، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب تائی نے دروازہ کھولا سبھی لوگ موجود تھے۔ سامنے بیلا اور شہیر جو کہ اس کا بیٹا تھا حالت غیر میں پائے گئے۔ ان کو اس یعنی کہ عجیب اور حالت غیر میں دیکھتے ہوئے سبھی لوگ بیلا کے اوپر تھوکنے لگے۔ کیا بیلا اپنی صفائی اپنی مما اور سبھی لوگوں کے سامنے پیش کر پائے گی یا نہیں؟ کیا کرے گی بیلا؟ کیا وہ ایسی زندگی جیے گی یا نہیں جیے گی جو کہ ایک غریب خاندان میں مشقتوں میں اپنی زندگی جی رہی تھی؟ آیا اب وہ اس زندگی کو سلام کہہ دے گی، خیر آباد کہہ دے گی؟ کیا کرے گی وہ؟ یہ سب جاننے کے لیے اور سمجھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آپ کو ملتے رہیں گے اس چینل کے اوپر انٹرسٹنگ سٹوریز اور انٹرسٹنگ ناول پڑھنے کو، اسی لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ہماری ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت بھولیے۔ چلتے ہیں آپ اپنی ویڈیو کی جانب۔ پیرس کے مشہور کلب کی رنگین روشنی جس میں لال، نیلی اور پیلے رنگ کی بتیاں جگمگا رہی تھی۔ لڑکے لڑکیاں سب کاموں سے بے فکر ہو کر ناچ رہے تھے۔ وہیں ایک کونے پر کوئی شخص سب سے الگ تھلگ ہو کر بیٹھا تھا، ہاتھ میں جوس کا گلاس اٹھائے۔ ماحول سے گھبراہٹ ہوئی تو جوس کا گلاس میز پر رکھا اور بہر کی جانب دوڑا۔ اے شہیر، کہاں جا رہے ہو؟ شہیر لسن می۔ حسیب نے شہیر کو جاتا ہوا دیکھا تو وہ بھی اس کے پیچھے بہر آیا۔ یار تو کیوں بھاگتا ہے ان سب چیزوں سے؟ حسیب شہیر کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ آج کل کی ینگ جنریشن میں یہ تو سب عام ہے، عام سی ایک بات ہے۔ جھوٹ بول کر تم مجھے جہاں لائے ہو اس فضول سے کلب میں، تم جانتے ہو مجھے یہ سب پسند نہیں ہے، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ صنم کے کہنے پر تو مجھے یہاں لایا ہے۔ شہیر ماتھے پر بل لاتا ہوا بولا۔ ہاں تو کیا برائی ہے صنم میں؟ اگر وہ مجھے لائک کرتی تو میں 1 منٹ نہ لگاتا اسے اپنی گرل فرینڈ بنانے میں۔ کب سے تیرے آگے پیچھے پھر رہی ہے وہ، اور تیرے نخرے ہی ختم نہیں ہو رہے۔ حسیب اور شہیر گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ شہیر نے گاڑی سٹارٹ کی۔ برائی ہو یا نہ ہو، میں کون ہوتا ہوں کسی لڑکی پر تنقید کرنے والا؟ کیسے کسی لڑکی کے ساتھ ریلیشن بنا سکتا ہوں، وہ بھی بغیر نکاح کے؟ اور ویسے بھی میرے مام ڈیڈ نے مجھے جہاں پڑھنے کے لیے بھیجا ہے، گرل فرینڈز بنانے یا پارٹیز کرنے کے لیے نہیں بھیجا۔ شہیر نے حسیب کو گھر چھوڑا اور خود اپنی منزل کی جانب گامزن ہو گیا۔ سردی کے موسم میں تیز دھوپ کا نکلنا بھی کسی نعمت سے کم نہیں ہوتا۔ چھت کے کونے میں چادر زمین پر بچھا کر نظریں کتاب پر مرکوز تھی، لیکن گلی سے آنے والی بے ہنگم آوازیں بار بار اس کا دھیان ہٹا رہی تھی۔ کتاب میں نظر جھکائے وہ کب سے ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ جلد ہی اس کے انٹرمیڈیٹ کے امتحانات ہونے والے تھے۔ وہ پڑھائی میں اتنی اچھی تو نہیں تھی، لیکن
اپنے مرحوم باپ کا خواب پورا کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بیلا بیلا بیٹا، تبھی اس کی اماں نے اسے آواز لگائی۔ جی اماں، کتاب ہاتھ میں اٹھائے ہی وہ چھت سے نیچے آئی۔ بیلا، تمہیں پتہ ہے کہ 2 دن بعد شادی ہے؟ صبا بیگم بیلا سے مخاطب ہوئی۔ کوئی تیاری نہیں کرنی کیا؟ کس کی اماں؟ وہی جنہوں نے آج تک ہم سے سیدھے منہ بات نہیں کی، جنہوں نے بابا کے جانے کے بعد ہم سے کوئی رابطہ نہیں رکھا۔ سگے تایا تھے وہ میرے، پلٹ کر انہوں نے پوچھا نہیں کہ ہم زندہ بھی ہیں کہ مر گئے ہیں، اس لیے کہ ہم غریب ہیں نا، اور وہ امیر۔ اماں، کیا غریب لوگ اچھوت ہوتے ہیں کیا، جو ہر کوئی ان سے دور بھاگتا ہے؟ بیلا کی آنکھیں سمندر کی لہروں کی طرح بہنے لگی۔ وہ اتنی کمزور نہیں تھی کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر رو دے، وقت اور حالات نے اسے کافی مضبوط بنا دیا تھا۔ بیٹا، بابی کل خود آئی تھی اور ہمیں آنے کا کہا ہے۔ لیکن اماں، بیلا نے درمیان میں بات کاٹی، بس میں نے کہہ دیا کہ تم اور روشنی دونوں میرے ساتھ جاؤ گی۔ اب جاؤ، جا کر اپنا کام کرو، مجھے کوئی بات نہیں کرنی۔ صبا بیگم کے شوہر عادل 2 سال پہلے ہی ہارٹ اٹیک آنے کی وجہ سے وفات پا چکے تھے۔ وہ گاڑیوں کی مرمت کا کام کرتے تھے، مشکل سے ہی صحیح، لیکن ان کا گزارا ہو رہا تھا۔ عادل کی اچانک وفات پر صبا بیگم نے بیلا کے کالج میں ہی کنٹین کا کام شروع کر دیا اور گھر میں وہ سلائی کا کام کرتی تھی۔ بیلا بھی گھر میں بچوں کو ٹیوشن دیتی تھی۔ بسیدہ سے کرائے کے مکان میں یہ 3 لوگ رہتے تھے۔ 2 کمرے، کچن، باتھ روم اور چھوٹا سا سین تھا جو اس گھر میں رہنے والے لوگوں کی عکاسی کرتا تھا۔ میرا چھوٹا شہزادہ کب پاکستان آ رہا ہے؟ بشرا بیگم شہیر سے فون پر بات کر رہی تھی۔ شہیر ان کا سب سے لاڈلا بچہ تھا۔ جی مما، سیمسٹر ختم ہو گیا ہے تو کیا پتا میں جلد ہی آ جاؤں۔ شہیر شیشے سے بنی ہوئی کھڑکی کے پاس کھڑا برف باری کو دیکھ رہا تھا۔ سچ تو میں اپنے بیٹے کا کمرہ بھی سیٹ کروا دیتی ہوں، بشرا بیگم خوش ہوتی ہوئی بولی۔ بشرا بیگم اور فیاض صاحب کے 4 بیٹے تھے۔ سمیر جو کہ سب سے بڑا بیٹا تھا، جو کہ شادی شدہ تھا اور اپنی فیملی کے ساتھ دبئی میں سیٹل تھا۔ دوسرا اسنین، جو کہ اسلام آباد میں رہ کر اپنے بابا کی نئی کمپنی کو سنبھال رہا تھا۔ اس کے منگنی اس کی خالہ ذات سے ہو چکی تھی اور جلد شادی ہونے والی تھی۔ پھر ولید تھا جو کہ سیاست میں تھا۔ شہیر سب بھائیوں کا لاڈلا تھا۔ بیلا روڈ کراس کر کے کالج جا رہی تھی کہ اس کی نظر سامنے ایک بوڑھے ضعیف شخص پر پڑی جو کہ مشکل سے روڈ کراس کر رہا تھا۔ بیلا نے سوچا کہ ان کی مدد کی جائے۔ ابھی وہ اس کی طرف جا رہی تھی کہ ایک تیز رفتار آتی ہوئی کار اس بوڑھے شخص سے ٹکرا گئی۔ بیلا بھاگتی ہوئی گئی، وہ گاڑی رکی نہیں، ورنہ بیلا اس گاڑی کا نمبر لازمی نوٹ کر لیتی۔ بابا اب ٹھیک تو ہے نا؟ بیلا نے ان کو سہارا دے کر اٹھایا۔ ہاں بیٹا، یہ گاڑی والے بھی ہم جیسے لوگوں کو انسان کہاں سمجھتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ شہیر، کل آصف کی شادی ہے اور تجھے آنا پڑے گا۔ شہیر کل ہی پاکستان آیا تھا، اس کے دوستوں نے اسے بتایا کہ اس کے ایک دوست کی شادی ہے اور اسے آنا پڑے گا۔ سارے دوست وہیں شادی پر ایک دوسرے سے مل لیں گے۔ شہیر نے بھی آنے کی حامی بھر لی تھی۔ ایک بڑے سے ہوٹل میں شادی کا اہتمام کیا گیا تھا۔ بیلا اور اس کی امی اور بہن روشنی رکشے سے اتری۔ بیلا نے سادہ پنک کلر کا سوٹ پہنا ہوا تھا جس پر ہلکی سی کڑھائی ہوئی تھی۔ بیلا معمولی شکل کی لڑکی تھی، پکا رنگ، بڑی بڑی آنکھیں، چپٹری ناک اور کمر تک آتے ہوئے بال۔ ان کی تائی نے انہیں کوئی لفٹ نہیں کروائی اور نہ ہی کوئی بات کی، بس اس کے تایا نے آ کر سرسری سا سلام کیا۔ بیلا بیٹا، ذرا اوپر کمرے سے جا کر میرا بیگ لے آنا، میں بھول گئی تھی وہیں پر۔ بیلا کی تائی اس سے مخاطب ہوئی۔ جی تائی، میں لے کر آتی ہوں۔ وہ ہوٹل کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر کمرے میں پہنچی
جہاں تو کوئی بیگ نہیں ہے، بیلا خود سے ہم کلام ہوئی۔ ابھی وہ کمرے سے باہر جانے لگی تھی کہ کسی نے روم کا دروازہ باہر سے لاک کر دیا۔ ناظرین، یہ ناول ابھی تک جاری ہے۔ آئی ہوپ، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ناول بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ بیلا، جس کو اس کی تائی اماں نے ایک روم میں بند کیا تھا، اور اسی روم میں اس کا بیٹا شہیر بھی تھا۔ جیسے ہی شادی کا فنکشن کمپلیٹ ہوا تو صبا بیگم اپنی روشنی بیگم سے، روشنی بیٹی سے پوچھنے لگی، کہاں گئی بیلا؟ تو صبا کا رو رو کر برا حال تھا۔ تائی نے ایک بہت بڑا ڈرامہ کھڑا کر دیا کہ وہ بھاگ گئی ہوگی، اتنے حالات تنگ تھے، یہ وہ سبھی لوگ جمع تھے۔ ایک دم جب تائی نے دروازہ کھولا، جس کے لاک کی چابی بھی اسی کے پاس تھی، دروازہ کھلتے ہی شہیر بیلا کے ساتھ حالت غیر میں تھا، جس کو دیکھتے ہی لوگ بیلا کے اوپر تھوکنے لگے۔ آیا بیلا کیا کرے گی؟ اب کیسے اپنی پاک دامنی بیان کرے گی؟ کیا ہوگا بیلا کے ساتھ؟ کیا کیا کہیں گے لوگ؟ کیا کہیں گے؟ کیا ہوگا؟ یہ سب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا، نیکسٹ ایپیسوڈ کا ویٹ کیجیے گا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نیکسٹ ایپیسوڈ جلد اپلوڈ کیا جائے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے، اور ساتھ دیے کہ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ ہر آنے والی نیو اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے۔ یہ نیو ناول سٹارٹ کیا ہے، اگر آپ کو یہ اچھا لگا ہے تو کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آپ کی کمنٹس پڑھنے کے بعد ہی اس کو آگے جاری رکھا جائے گا۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، نیکسٹ ایپیسوڈ تک جزاکم اللہ خیر۔